وبرکاتہ۔ محترم جناب شوکت صاحب صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب ڈاکٹر پون راؤ امبیڈکر جنرل سیکرٹری MIM، انتصار انصاری صاحب، شمیم قریشی صاحب، عابد صاحب، عمران قاسمی صاحب، شمیم ترک صاحب، ہمارے بھائی عمران بابی صاحب، فرحان زبیری صاحب، مہتاب چوہان صاحب، خالد ملک صاحب، مولانا عمران قاسمی صاحب، عابد شکیل صاحب، دین محمد عباسی صاحب، حکیم طاہر انصاری صاحب، لیگل سیل ضلع کے صدر ایڈوکیٹ عامر قریشی صاحب، شکیل عباسی صاحب، سلیم علی ندیم صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ یہاں پر جو لوگ قریب میں ہیں ذرا تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جائیے تاکہ میں اپنی بات کو رکھ سکوں اور آپ لوگ اطمینان سے میری بات کو سنیں۔ ہماری عزتدار ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آنے والے ودھان سبھا کے چناؤ میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف مظفر نگر شہر بلکہ ضلع مظفر نگر سے بھی اپنے امیدواروں کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارے گی۔ میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام متحد ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ اتر پردیش میں اور اتر پردیش کی سیاست کو اگر آپ گہرائی سے اس کا جائزہ لیں گے، یہ بھائی بیٹھ جائیے، جو وہاں کھڑے ہوئے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اتر پردیش کی سیاست آپ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا نیتا ہے، جس سماج اور برادری کے پاس ایک سیاسی طاقت ہے، انہی کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، انہی کی تکالیف کو سنا جاتا ہے، اور انصاف ان سے ہوتا ہے جن کے پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ متحدہ طور پر اپنی آواز کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ اتر پردیش میں اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ برسوں آپ تمام نے مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، مگر آج اسد الدین اویسی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اتر پردیش میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ
جائز مقام مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں آج ہر سماج کی ایک اہمیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور ان کی کوئی ووٹ کی اور ان کی آواز کی قیمت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے۔ اگر اتر پردیش کی سیاست میں کسی کی اہمیت نہیں ہے تو وہ اتر پردیش کے 19% مسلمان ہیں۔ میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں صرف جذبات میں لانے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سچائی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلق اس شہر سے ہے، آپ کا تعلق اس سرزمین سے ہے جہاں پر سپٹمبر 2013 میں بھارت کی تاریخ کا ایک بدنما فساد مظفر نگر میں کیا گیا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گھر کو ہم واپس نہیں جا سکتے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سووں کی تعداد میں ہماری موٹر سائیکل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں کی ناانصافی کی بات ہوتی ہے تو مائک بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ایک وقت اتر پردیش میں قریب ضرور آئے گا جب ہماری آوازوں کو مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت انشاءاللہ تعالی آپ کو لانا پڑے گا۔ وہ آپ کے دلوں میں جو جذبات چھپے ہوئے ہیں، ان جذبات کو آپ کو اپنی زبان سے اس کی ترجمانی کرنا پڑے گا، اور اپنے ووٹ سے آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا مظفر نگر کے فسادات کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرے کہ اسد الدین اویسی جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی، اس وقت اتر پردیش ویدھان سبھا میں قریب 70 مسلمان ایم ایل اے جیت کر آئے تھے۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال میرا ہوگا کہ جب 70 کے قریب ایم ایل اے مسلمان جیت کر آئے تھے، اس ویدھان سبھا میں تھے، تو پھر یہ مظفر نگر کا کانڈ کیسے ہوا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر 70 ایم ایل اے مظفر نگر کے فسادات کو روک نہیں پائے اور انصاف نہیں دلا پائے، تو پھر آپ اس لیے ہم انصاف نہیں کر پائے، نہ اس فساد کو روک پائے، کیونکہ جتنے مسلمان ایم ایل اے جیت کر آئے تھے، ان کی پارٹیوں نے ان کو کمزور بنا کر رکھ دیا، ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا اور ان سے کہا کہ خبردار
तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि अगर आपके वोट और अल्लाह के फजलो करम से मजलिस का उम्मीदवार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो उसको हम पूरी इजाजत देंगे कि हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, चाहे मुसलमान पर हो या हमारे हिंदू भाई पर हो या दलित पर हो या बैकवर्ड क्लास पर हो। मजलिस नाइंसाफी को पसंद नहीं करती, मजलिस नाइंसाफी से नफरत करती है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इतनी बड़ी तादाद में पार्टीशन के बाद अगर लोग बेघर हुए तो करीब 40,000 और 50,000 के करीब गरीब मुसलमानों ने अपने गांव को, अपने घर को, अपनी जमीन को, अपनी लहलहाती खेतों को, अपनी मस्जिदों की वीरानी को कबूल करना पड़ा। आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आपको जमहूरी तरीके से, ताकि अब जब आप और हमने अपनी आंखों से उस मुजफ्फरनगर के फसाद को देखा, अगर हमने ये नहीं चाहते कि इंशाअल्लाह दोबारा इस तरह के फसादात हो, तो अगर इसको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ मुजफ्फरनगर की जनता से बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर मुसलमानों से कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के मेरे गयूर भाइयों और बहनों, मैं मुजफ्फरनगर के मेरे साथियों, कब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, आरएलडी के लिए आप कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तब्दीली आपको पैदा करना है। आप कब तक इन तमाम पार्टियों के लिए, इनके नेताओं के लिए दरी बिछाते थे कि ये नेता आ रहा है, समाजवादी का नेता, कांग्रेस का नेता, आरएलडी का नेता, बीएसपी का नेता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको मंच पर खड़े रहकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर है, 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं, मगर आप मोहताज हैं। किसके मोहताज हैं? इन तमाम सियासी पार्टियों के। हर इलेक्शन में आपसे आकर कहा जाता है कि देखो ये विधानसभा के चुनाव आपके लिए जिंदगी और मौत का चुनाव है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बताओ आखिर कब तक आप वोट डालते रहेंगे इन तमाम पार्टी के नेताओं को? आज वक्त आया है कि आप एक करवट लें, एक बार फैसला ले लें कि अब की बार हम अपनी पार्टी मजलिस को वोट देंगे और अपनी सियासी आवाज को, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भारत का किसी भी हिस्सा हो जो मेरा और आपका मुल्क है, वतन अजीज में गरीब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होनी चाहिए। भारत में हर समाज की एक सियासी आवाज है। अगर किसी की सियासी आवाज नहीं है तो उस कम्युनिटी का, उस समाज का नाम मुसलमान है। आपको डराया जाता है, आपको डराया जाता है कि मुसलमान अगर नेता बनेगा तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यही मुजफ्फरनगर में क्या तुमने कभी फिरका परस्त ताकतों का या आरएसएस का, तुमने बीजेपी का कभी आपने साथ किया? हरगिज नहीं दिया। आपने कभी बीजेपी का, आरएसएस का साथ नहीं दिया। आपने उन तमाम पार्टी को वोट दिया जो आपके बीच में आकर कहते थे कि हमको नेता बनाओ, हमको विधायक बनाओ, हमको वोट दो।
تاکہ ہم بی جے پی اور آر ایس ایس کو روک سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ میرٹھ کا فساد ہوا، تم سے کہا گیا میرٹھ بھول جاؤ، تو ہاشم پورہ ہوا، ہاشم پورہ کہا گیا کہ ہاشم پورہ بھول جاؤ، تو ملیانہ ہوا، پھر کہا گیا ملیانہ بھول جاؤ تو مظفر نگر ہو گیا۔ اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ مظفر نگر کی بات مت کرو۔ میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایسے لوگ مجھے فون کرے اور کہے کہ اویسی صاحب آپ مظفر نگر کو جا رہے ہیں، اپنی تقریر میں مظفر نگر کے فساد کا ذکر مت کریے۔ میں نے کہا کیا ذکر کروں؟ تو کہا کہ آپ جو ہے نا بھڑکاؤ بھاشن مت دیجئے۔ میں ان سے پوچھتا یہی ان لوگوں کی سوچ ہے جو غریب مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں دلی میں بیٹھ کر یا لکھنؤ میں بیٹھ کر۔ ارے ناانصافی کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں مظفر نگر کا ذکر، میں ملیانہ کا ذکر، ہاشم پورہ کا ذکر، میرٹھ کا فسادات کا ذکر ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب آپ ناانصافیوں کو بھول جائیں گے تو دوبارہ ناانصافی ہوتی ہے۔ جس دن آپ ناانصافیوں کو یاد رکھیں گے کہ آج جسم پر یہاں پر زخم آیا تھا، اس زخم کو یاد رکھنا پڑے گا۔ میں زخموں کو کھولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ناانصافی کس نے کی اور آپ کو کیا حاصل ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی مظفر نگر میں جب CAA کا پروٹیسٹ ہوا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں کہ جس بے باکی اور بہادری کے ساتھ آپ نے CAA اور NRC کے قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں CAA اور NRC کا قانون پارلیمنٹ میں آیا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس پارٹی بھی ہے، سماجوادی بھی ہے، BSP بھی ہے، ممتا بنرجی کی پارٹی بھی ہے، سب پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو نام نہاد سیکولر کہتی ہیں۔ BJP نے قانون لایا، کون تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس نے پورے دیش کے سامنے بتا دیا کہ قانون بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے قانون کو پھاڑ کر پیغام دیا بھارت کی جنتا کو کہ ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے کئی دوسری سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے کہا کہ اویسی تم کو کیا ضرورت تھی قانون کو پھاڑنے کی؟ تو میں نے کہا میری تقریر کو تم نے پارلیمنٹ میں نہیں سنا، میں نے وہ کام کیا جو گاندھی نے کیا تھا۔ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے غلط قانون کو پھاڑ دیا تھا، میں بھی اس قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے یہ بھارت کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارلیمنٹ میں صرف مجلس کے 2 MP ہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر اتر پردیش میں مجلس کے MLA کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر اتر پردیش میں آپ کی قیادت بنے گی تو آپ خود سوچو کہ کل کوئی ناانصافی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں اب ان کا نیتا ہے، اب ان کی پارٹی ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ان کی ایک شناخت ہے، ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، ان سے یہی تو حقیقت ہے نا، یہی تو حقیقت ہے۔ بھارت کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ تم جذباتی تقاریر کرتے ہو۔ میں جذباتی تقاریر نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو اپنے دل و دماغ میں سوچ اور فکر کو لے کر جائیں تاکہ آپ کے اپنے فیصلوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ اور اس کی مثال کیا ہے
کیا 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں یہ سچ نہیں ہے کہ 90% ہندو بھائی جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ کیا نہیں دیا جاٹوں نے بی جے پی کو ووٹ؟ آپ نے دیا بی جے پی کو ووٹ؟ تو کیسے جیت گیا بی جے پی والا یہاں سے؟ وہ جاٹ جو اجیت سنگھ کو ہرا دیا، چودھری چرن سنگھ کے بیٹے کو، جنہوں نے اپنے بڑوں کی عادت کو چھوڑ دیا، میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، تم کب تک ان عادتوں میں پڑتے رہو گے؟ ایک تبدیلی پیدا کرو خدا کے لیے، ایک بدلاؤ لے کر آؤ، اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر دیکھو ایک مرتبہ سب کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے۔ جب جاٹوں نے اجیت سنگھ کو چھوڑ دیا، چودھری چرن سنگھ کی پارٹی کو چھوڑ دیا، تو کیا اتر پردیش کے مسلمان اس روایتی سیاست کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر بات CAA کے قانون کی آئی تو میں یہاں پر حاجی حسن صاحب جو مظفر نگر خالہ پار ایریا کے رہنے والے، جن کے گھر میں گھس کر یوگی کی حضرت پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر کو لوٹا، 5 لاکھ روپئے لوٹ لیے۔ وہ 5 لاکھ جو حاجی حسن صاحب اپنی پوتی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم پہ نعرے لگائے گئے کہ پاکستان یا قبرستان، اور طرف تماشا یہ ہے کہ ان کے بیٹے شاہد کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک 26 سال کا نور محمد، اس کو گولی لگی، اس کو مظفر نگر میں دفنانے نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ میرٹھ میں اس کو دفنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کب تک اپنا خون بہاتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے دل کی خواہش کو ان تمام پارٹی کے سیاسی نیتاؤں کے قدموں میں لا کر اپنے خوابوں کو بچھا دیں گے؟ یاد رکھو، آپ کے خواب آپ پورا کریں گے، آپ کی منزل آپ طے کریں گے، آپ کے فیصلے آپ کریں گے، آپ کا ووٹ آپ کی پارٹی کو ملے گا۔ ہم کب تک سماجوادی ہو، BSP ہو، RLD ہو، کانگریس سے کہیں گے کہ جاؤ ہم مسلمان ہیں، تم ہمارے مقدر کے فیصلے کرو؟ نہیں، تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو۔ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ سمجھ دی ہے، اللہ نے تم کو ان سے زیادہ دوراندیشی دی، صرف آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے۔ اور لوگ کہیں گے کہ اویسی آ کر تم سے کہہ رہا ہے کہ خطرے مول لو۔ ارے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطرے مول لو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا فیصلہ اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ ہم کو جدوجہد کرنا ہے، ہم کو محنت کرنا ہے۔ آپ کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے بتائیے؟ آپ کے ووٹ کی اہمیت کیا ہے بتائیے؟ آپ نے تو ان تمام سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا، مگر بی جے پی جیتتی جا رہی ہے۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں دوبارہ یوگی کی سرکار نہ بنے، دوبارہ یوگی مگر یہ لوگ آ کر کیا کہیں گے کہ مظفر نگر میں اگر ووٹ مسلمانوں کا ڈیوائیڈ ہو گیا تو بی جے پی جیت جائے گی۔ یہ بولتے ہیں نا، اگر مسلمان میں دیکھو، آپ کے کان میں آ کر جیسا شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس طرح کے شیطان کے ایجنٹ دنیا میں بہت ہیں۔ یہ آ کر کہیں گے کہ دیکھو، اگر تم ووٹ نہیں ڈالو گے تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ ہم اس حضرت ابلیس کی اولاد سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا 2019 کے چناؤ میں آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ آپ نے کیا 14 میں آپ نے دیا تھا؟ کیا آپ نے 17 کے ویدھان سبھا کے چناؤ میں دیا تھا؟ تو 14, 17, 19 آپ نے 3 چناؤ میں بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، تو پھر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ کیسے جیتی بی جے پی؟
सपा को दिया, मोदी के MP जीत गए, 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं रहा, मंजलिस नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे, इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम खबर में उतारोगे, मेरे घर को खंडेर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे, मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मंजलिस पर तनकीद करते हैं कि मंजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मंजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती किस हद तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ ना? मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर पे आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार दिया। मगर मैच हुआ, खेल है, 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं एक तरफ एक टीम में, बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? किस पर लगाया इल्जाम? बोलो, किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बताने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान हम कहते हैं तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल है कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं हमको इस माहौल को खत्म करना। रे कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मंजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करवा के। अच्छा, हैरत की बात यह, अफसोस की बात यह है कि यहां पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है
کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کر دی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں کو قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ ارے منسٹر، پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے۔ بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو۔ یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہم گھر میں طے کر لیں گے، ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا، اور ہم یہ ہمارے شمی کو گالی دینے والوں سے کہیں گے، پیارے شمی کے جیسا بالر پھر کبھی نہیں ملے گا، مگر دشمنی کرنا ہے، نفرت پھیلانا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں نفرت پھیلانا کہ دیکھو 11 کی ٹیم میں 1 سے ہار گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تریپورا میں، بھارت کا ایک اسٹیٹ ہے تریپورا، وہاں پر پچھلے 5 دن سے 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا، 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا، بعض مساجد کو جلا بھی دیا گیا۔ یہ کہاں گئے موڈی جی؟ کہاں گئے امت شاہ؟ کہاں گئے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تریپورا کی سرکار سے، بھارت کے پردھان منتری سے کہہ رہے ہیں کہ روکیے تریپورا میں جو یہ فرقہ پرست وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ جو تریپورا کی مسجدوں کو نقصان کر رہے ہیں، روکیے۔ یہ تمام کے تمام آپ کے لوگ ہیں، آپ اگر 1 منٹ کو ان کو روک سکتے ہیں، مگر 15 مساجد کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ یہ بی جے پی کا اصلی چہرہ ہے، یہ نریندر مودی کے جھوٹے وعدے ہیں، یہ جھوٹے وعدے ہیں کہ تریپورا میں مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر، مسجد جل رہی ہے، آئینے توڑ دیے گئے، قرآن کے پاروں کی بے حرمتی کر دی گئی، اور کیا کر رہی ہے بی جے پی کی سرکار؟ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں مذمت کرتا ہوں جو تریپورا میں آج ہو رہا ہے، اور بی جے پی اور بھارت کے پردھان منتری کو چاہیے کہ وہ فوراً تریپورا کے بارے میں ایک میٹنگ لے۔ موڈی جی، کم سے کم اگر بول نہیں سکتے تو ٹویٹ تو کر دو، ٹویٹ تو کر دو کہ تریپورا میں آج جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مظفر نگر میں ڈیولپمنٹ نام کا کوئی کام نہیں ہوا۔ لکھنؤ میں بیٹھ کر بابا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بابا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بابا نے پرسوں بیان دیا کہ ہم کوئی مذہب کو نہیں کرتے، ہم کوئی ویسا نہیں کرتے، لمبی لمبی چھوڑ دیے بابا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مظفر نگر میں کا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مظفر نگر میں جہاں پر 40% کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے نا، یہاں پر 40% مسلمانوں کی آبادی کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف 4 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر، جہاں پر 40% مسلمان ہیں وہاں پر 4 ہیں، جونپور میں 10% ہے وہاں پر 22 ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریے، کوئی اٹھاتا ان باتوں کو؟ کمیونٹی ہیلتھ کیئر سینٹر کی ضرورت ہے، مگر اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسری بات جو اس میں اہم بات کی ہے کہ مظفر نگر کا فساد ہوا، اور یہی یوگی سرکار نے 70 کیسز کو واپس لے لیا۔ کتنے؟ 70 سے زائد کیسز کو، ان کے بڑے بڑے نیتاؤں کے خلاف کیسز کو واپس لے لیا۔ ان کا ایک ایم ایل اے ہے وکرم سینی کٹھولی کا، بی جے پی کا ایم ایل اے، جس کو کورٹ نے بری کر دیا
کس بنیاد پر کہ اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے؟ کیا سرکار کا کام نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جائے؟ اپیل نہیں ہونی چاہیے، اپیل ہونی چاہیے، مگر بی جے پی کی سرکار اپیل نہیں کرتی، کیسز کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ موڈی جی آئے کل یا 2 دن پہلے آ کر اتر پردیش میں 6 یا 7 میڈیکل کالج کا افتتاح کیا، مگر ہم موڈی جی سے، یوگی سے پوچھنا چاہتے ہیں، ستا میں تو آپ ہیں نا، 5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آیوشمان بھارت کا جو بجٹ ہے وہ کتنا استعمال ہوا آیوشمان بھارت بجٹ کا، اس کا چند فیصد بھی اس سے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے، آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز کے لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، ہم کو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ہم کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبتوں کو اور اپنے غلامی کے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ ڈر کر اسی طرح اپنے ووٹ کا استعمال کرتے رہیں گے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ بتائیے کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ این پی آر نہیں ہوگا، جھوٹ کہہ رہا ہے آپ سے۔ آج ہندو اخبار میں بھارت کی ایک مائناز جرنلسٹ ہے وجیتا سنگھ کی رپورٹ پڑھیے، جس میں کہا گیا کہ موڈی سرکار سینسس کے ساتھ این آر سی اور این پی آر کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہے تمام بھارت کے مسلمان اور دلتوں کے لیے۔ سینسس کے ساتھ این پی آر ہوگا، این آر سی ہوگا، اور اس میں سوالات پوچھے جائیں گے کہ بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے تھے، بتاؤ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ کیا ہے، بتاؤ تمہاری مادری زبان کیا ہے۔ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے آپ کو معلوم؟ جب لسٹ بن جائے گی تو تحصیل آفس میں ایک لسٹ لگائی جائے گی کہ دیکھو اس میں اسد الدین اویسی کا نام ہے، اور وہ تحصیلدار کے پاس کوئی بھی جا کر یہ آبجیکشن ڈال سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی بھارت کا ناگرک نہیں ہے، میں آبجیکشن کرتا ہوں اس کی شہریت پر، تو مجھے اپنی شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ کام بی جے پی کرنے جا رہی، اس کی آواز کوئی نہیں اٹھائے گا، اور لوگ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تلنگانہ میں؟ ہمارے پاس تلنگانہ ریاست میں 7 ایم ایل اے مجلس کے، ہم نے اپنے چیف منسٹر مکھیہ منتری سے بیٹھ کر کہا، پورے تمام مسلمانوں کی تنظیموں کو لے کر گئے، جس میں جمعیت العلماء بھی شامل، جس میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث، اہل سنت، سب کو لے کر گئے، شیعہ بھی تھے، سب کو لے جا کر ہم نے چیف منسٹر سے کہا کہ آپ سینسس کریں گے، این پی آر نہیں کریں گے۔ چیف منسٹر نے طے خون دیا تو ہم نے کہا طے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر دو، تو اسمبلی میں ریزولوشن ہم نے پاس کرایا، قرارداد کو منظور کروایا کہ تلنگانہ میں سینسس ہوگا، این پی آر نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے پاس 7 ایم ایل اے ہیں، تم کیا کر سکتے؟ ہم کو منتری سنتری بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے منتری بننے کا شوق نہیں ہے، مجھے آپ کو انصاف دلانے سے مطلب ہے، مجھے غریب مسلمانوں کو انصاف دلانے سے مطلب ہے۔ آپ نے سب کو ووٹ ڈالا، کوئی سنتری بنا، کوئی ودھائک بنا، کوئی منتری بنا، کوئی اونچا چلا گیا، مگر اتنا اونچا گیا کہ جس نے اس کو اونچائی پر پہنچایا ان کو ہی بھول گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ موڈی سرکار سینسس کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہتی ہے۔ ہم موڈی سرکار کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر این پی آر ہوگا موڈی جی، تو خدا کی قسم اسد الدین اویسی مظفر نگر آ کر احتجاج کرے گا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بتائیے کس کے پاس بھارت میں برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا آپ کے ماں باپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نکلے گا؟ کیا نکلے گا برتھ سرٹیفکیٹ؟
وہ यूपी का बच्चा है जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है, तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है, तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है। और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले, आप जानते हैं, हमारी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी, थोड़ी काली थी अब व्हाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, धूप नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तिदार की कुर्सियों पर। हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों की तादाद में कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। बुनकर का कारोबार करने वाले हमारे अंसारी भाई, उनके पावरलूम बंद पड़े, उनके योगी सरकार ने उनकी माशियत को बर्बाद कर दिया, बरकी की बिजली की कीमतों में इजाफा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं ना, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता हो। क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए? कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था? किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम गले भी मिलेंगे, और जब ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काटने आया है, तुम्हारा दुश्मन है। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे, और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को हल करें। आप देखिए तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट पर दबाव डालकर वहां पर तेलंगाना में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां बगैर फीस दिए गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ती है, क्लास 6 से क्लास 12वीं तक। बेहतरीन स्कूल है। क्या इस तरह का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता? क्या अब आपको बच्चों को, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का शौक नहीं है? हर मुसलमान को है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मोदी की हुकूमत है, कितनों के पास मोटरसाइकिल है? हाथ उठाओ। कितनों के पास पेट्रोल की गाड़ी है? आप जब पेट्रोल स्टेशन जाते तो 104, 107 रुपया पर लीटर दलाते हैं ना। और जब दलाते हैं, दलाकर आप पैसे देने जाते हैं, सामने पोस्टर पर मोदी जी नजर आते हैं। वो देश के इन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पैगाम दे रहे हैं
کہ بیٹا لو پیٹرول اور میں تیرا خون چوس رہا ہوں۔ 107 روپے مودی جی، کیا آپ نے کمال کر دیا، واہ واہ واہ۔ اور پھر پیٹرول 107 104 روپے میں ہو گیا تو یو پی کا ایک نرالا منسٹر ہے جو بولا کہ پیٹرول دلاتا ہی نہیں ہے کوئی۔ عجیب آدمی ہے، عجیب آدمی ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ پیٹرول دلاتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور ان کا بہت عقل مند آدمی ہے جو کہا کہ مودی جی نے کووڈ کا ویکسین لگایا تو اس میں پیسے چلے گئے۔ میرے بھائی آپ تھمز اپ ہو سکتے ہو، ویسی تھمز اپ نہیں ہے۔ ہم تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ بھارت سرکار نے کووڈ کے ویکسینیشن کے لیے 35,000 کروڑ روپے مختص کیے تھے بجٹ میں، تو پیٹرول کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ کیا مودی جی آپ کو غریبوں سے محبت نہیں ہے؟ آج پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ترکاری کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں آپ بتاؤ ترکاری میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ کتنی قیمت بڑھ چکی ہے ترکاری کی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، غریب بھارت کا بھوکا مر رہا ہے۔ مگر مودی جی اور بی جے پی RSS کہہ رہی ہے کہ گائے کا گوشت کی بات کرو، ماب لنچنگ کی بات کرو، بھڑکاؤ، دشمنی پیدا کرو، کرکٹ میچ ہے تو بھی شمی کو بلیم کر دو۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہمیں جذباتی تقاریر کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ جانتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو؟ جانتے ہیں مولانا کلیم صدیقی کو؟ بھئی یہ سپا والے کیوں نہیں بولتے ان کے بارے میں؟ کیوں نہیں بولتے سماجوادی والے؟ بی ایس پی کیوں نہیں بولتی؟ RLD کیوں نہیں بولتی؟ کانگریس کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے نہیں بولتے، جب جا کر پوچھو ان سے، ان کے نیتاؤں سے پوچھو، بولو نا مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں، تو کہیں گے اگر کلیم صدیقی کے بارے میں بولا جائے گا تو یوگی اور مودی ناراض ہو جائیں گے، ہم کو ہندو بھائیوں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ مولانا کلیم صدیقی کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا، مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تو مجلس اتحاد المسلمین نے آواز اٹھائی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں آپ کے سامنے کھل کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ایک پیغام لے کر یہاں سے اٹھیں، تاکہ آپ آنے والے ویدھان سبھا میں مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 2014 میں 2017 میں 2019 میں آپ نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا، مگر یہ بی جے پی کو روکنے سے ناکام ثابت ہوئے۔ میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، اس بار ایک مرتبہ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو، مجلس کا ساتھ دو۔ یاد رکھو، اگر آج سماجوادی، بی ایس پی، کانگریس، RLD میں اگر مسلمانوں کی طرف کوئی دیکھ رہے ہیں تو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو معلوم؟ اگر مجلس اسد الدین اویسی یو پی کو نہیں آتا تو یہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ایک MP ہے سابقہ، ان کا بھی نام لینا نہیں چاہتا ہوں، وہ اپنے فیس بک پر مجلس کی تعریف لکھے اور اویسی کی تعریف لکھے۔ ہمارے ذمہ داروں نے ان سے رابطہ کیا اور بولا کہ صاحب آپ نے بڑی تعریف کی، تو کہا کہ تہجد میں اٹھا تھا، دل میں تکلیف ہو رہی تھی تو میں نے لکھ دیا۔ ہمارے لوگ خوش ہو گئے، میں مسکرا رہا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اکھلیش یادو کے بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو لے رہے ہیں۔ ہماری تعریف لکھیں گے تو اکھلیش بولے گا آجا میرے پاس، مجلس کے ڈر سے بلا رہے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں میں مجلس اپنا گھر بنا چکی ہے، ایک مقام پیدا کر چکی ہے۔ اکھلیش یادو ہو، کانگریس ہو، RLD ہو، تم نیتاؤں کو لے رہو، میں جنتا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جنتا کے بغیر کوئی نیتا نہیں ہے، ٹھینگا رہتا ہے۔ جنتا ہے تو نیتا ہے، عوام ہے تو
قائد ہے، عوام قائد کو بناتی ہے، جنتا نیتا کو بناتی ہے۔ آج اتر پردیش کی مسلمان جنتا اس بات کو طے کر چکی ہے کہ ہم اپنے نئے نیتا کو بنائیں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے دوبارہ کہ مجلس کو مضبوط کریے، ہر بوتھ پر اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ اگر میں آپ تک نہیں پہنچ سکا تو مجھے معاف کریے، مگر آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، میں صرف یہ الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مظفر نگر کے غیور مسلمانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر جنہوں نے 8 سال پہلے جن پر مصائب اور مشکلات کے طوفانوں سے گزرنا پڑا، جن کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کا آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، الیکشن جتنے میری زندگی میں آئیں گے میں آتا رہوں گا اتر پردیش کو انشاءاللہ۔ میں صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اللہ میری نیت کو جانتا ہے، رب کریم میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میری دل کی خواہش صرف یہی ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اس وقت کو قیمتی سمجھ کر بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور کیسے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی؟ جب مسلمان اپنا نیتا بنائے گا، جب مسلمان اپنی پارٹی کو مضبوط بنائے گا، تب جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اب جمہوریت مضبوط نہیں ہے، اب جمہوریت مضبوط نہیں ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ لوگوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، آپ کی آواز ہے، اس کو مضبوط کریے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ آؤں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔